معاہدہ بات چیت اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، سننے میں آ رہی ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب اس سے پہلے بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو ان کی ایرانی وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے دیگر ہائی آفیشل سے، کیا اس میں اصل ہو سکتا ہے ریزن؟ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ میرے نزدیک جو ہے نا اس وقت بہت ہی ٹائملی اور بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے فیلڈ مارشل کا ایران کو، کیونکہ ایک سٹیلمنٹ کنڈیشن آ چکی ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا وہ ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ گو کہ وہ اس علاقے سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کو کوئی ایک اس طرح کی سچویشن نہیں مل رہی جس سے وہ یہاں سے باعزت طور پہ نکل سکے. سو جہاں جب وہ ملیٹریلی فیل ہو گیا ہے تو وہ اپنی اکنامک سینکشنز کو اور سیویئر کرنا چاہتا ہے. اور پوری دنیا جو ہے نا وہ اس وقت اس انتظار میں ہے کہ جب ٹریجری سیکریٹری صبح ایک امریکہ میں ایک پیکج کا اعلان کریں گے تو وہ پیکج جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا. دیکھیے، یہ جو جنگ ہے یہ اب ایک ایسی سٹیٹ میں جا چکی ہے کہ دونوں کنٹریز کے لیے ثنا صاحبہ یہ اب ان افورڈیبل ہوتی جا رہی ہے. امریکہ جو ہے آلموسٹ $1 بلین اے ڈے کے حساب سے خرچ کر رہا ہے اس جنگ کے اوپر، اس کو سسٹین کرنے کے لیے. اور اسی طرح جو ایران ہے اس کی جو انکم ہے جو کہ آئل اور گیس سے تھی وہ تقریباً 90% تک ریڈیوس ہو چکی ہے. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں وہ پھر بیچ میں پڑے اور دوبارہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جو کہ کیا کہتے ہیں دونوں کنٹریز کو ایکسیپٹیبل ہو. میرے خیال میں پہلے قطر نے اور ایجپٹ نے بہت کوشش کی میڈییٹ کرنے کی، لیکن ایران کا ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں تھا. اسی لیے میرا خیال ہے کہ وہاں اب امریکہ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی کہ آپ بیچ میں آئیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ رکھ رہے تھے جب سے اسلام آباد معاہدے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا تھا، کہ آپ لوگ اب بیچ میں آئیں اور کیا کہتے ہیں دوبارہ ایک پیس ڈیل کی طرف ایران کو لے کر آئیں. ہم کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے ایران کے بہت بڑے خیرخواہ ہیں، اور ایران ہمارے اس وقت پاکستان کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلے 2 ٹرپس جو تھے فیلڈ مارشل کے وہ سکسیسفل رہے تھے، یہ تیسرا ٹرپ بھی اس مرتبہ سکسیسفل ہوگا. کیونکہ اسلام آباد معاہدے میں دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں. ایران اب صرف یہ چاہ رہا ہے کہ اب صرف اس تھیٹر کی جنگ بند نہ ہو، بلکہ وہ ساری جنگیں جو اسرائیل نے پچھلے 2-3 مہینے میں اس علاقے میں پھیلائی ہیں، جیسے لبنان میں ہے، سیریا میں ہے، عراق میں ہے، اب ان جنگوں کو بھی ایک معاہدے کے تحت ختم ہونا چاہیے. سر لیکن سو آپ کے میرے ہمیں امید کرنی چاہیے ثنا صاحبہ جی جی کہ یہ فیلڈ مارشل کا وزٹ رہے کیا کہتے ہیں سکسیسفل، اور ہم کوئی ایک اچھی خبر سن سکیں. صحیح. اچھا، لیکن آپ کے خیال میں سر اس وقت جو سچویشن ہے، آپ نے ٹھیک کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والی ٹاکس کے بعد پاکستان نے جب قطر کے حوالے کیے معاملات تو پھر سچویشن تھوڑی سی مختلف ہو گئی تھی، کیونکہ ایک فیسیلیٹیشن کا فیز ختم ہوا تھا. آپ کے خیال میں اس وقت کتنا ایران اور امریکہ دونوں سنیں گے؟ کیونکہ پاکستان نے کچھ چیزیں بارہا کوشش کی امپلیمنٹ کروانے کی، لیکن دونوں ہی فریق ایگریسو تھے. وہ ایگریسونیس آپ کو کیا کم نظر آتی ہے اس وقت یا زیادہ ہے؟ ثنا صاحبہ، میرا خیال ہے کہ ایگریسونیس ختم ہو چکی ہے اور اب ڈیسپریشن والی سٹیٹ سامنے آ گئی. امریکہ جو ہے وہ ڈیسپریٹ اس لیے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت بڑی پولیٹیکل قیمت امریکہ میں ادا کرنی پڑ رہی ہے اس جنگ کی. وہ اپنی پاپولیرٹی کے اس لیول پر آ گئے ہیں کہ جہاں وہ کبھی بھی اپنی پولیٹیکل لائف میں نہیں رہے. وہ آلموسٹ 32% پر ہیں اس وقت، اور کوئی بھی سٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے یہ ایک بہت لو پاپولیرٹی پرسنٹیج ہے. دوسری طرف جو ایران ہے وہ ملیٹریلی تو یہ جنگ دنیا کی نظر میں جیت چکا ہے، لیکن اس کو جو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ 90% آف اس کی جو ایکسپورٹ تھی جو آئل اور گیس کی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے.
اور یہ جو ایکسیسو بومبنگ ہوئی ہے جس میں 40,000 سے زیادہ سوٹیز امریکہ اور اسرائیل نے فلائی کی ہیں، انہوں نے جو انفراسٹرکچر ہے ایران کا وہ بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے۔ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ کے اندر نہیں آنا چاہ رہے۔ رشیا تو خیر یوکرین میں مصروف ہے، لیکن چائنا اپنی پالیسی کی وجہ سے ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ کے اندر انٹروین نہیں کر رہا۔ سو میرے خیال میں اس وقت ایران کے لیے بھی پریگمیٹک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جنگ کو ختم کرے اور کسی اور دن کا انتظار کرے جب وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ایم او یو کے تحت اس کے اوپر جو 47 ایئر سے سینکشنز لگی ہوئی تھی، پاکستان نے وہ ساری سینکشنز ریموو کروا دی تھی۔ اور اگر اسلام آباد ایم او یو پہ دوبارہ دونوں کنٹریز کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، تو اس سے بہتر پیکج جو ہے ایران کو آج کل کی صورتحال میں نہیں ملے گا۔ اچھا، دیکھیے، آپ اپنی ملٹری وکٹری کو اتنا لمبا نہیں کھینچتے اسٹریٹجیکلی بھی کہ وہ وکٹری جو ہے وہ خود بخود ڈیفیٹ میں تبدیل ہو جائے۔ ایک طرف تو بحری جو امریکی بحری جو اکوپمنٹ ہے، جو آفیسرز ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب تنگ آ چکے ہیں اس پالیسی سے، ان کو بھی واپس جانا ہے۔ لیکن دوسری طرف فنڈز اگر دیکھیں تو امریکہ میں وہ فنڈز دستیاب نہیں ہیں، اس کی بھی بڑی شارٹیج ہے۔ یہ